رتبہ پایا۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے صبا رانا ہیں، اور یہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ انکل آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں، اور کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی بیٹا شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں، پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ آمنہ شکیل صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ لقمان بھائی جو نمازیں میں نے نہیں پڑھیں ان کا کفارہ کیا ہوگا؟ جی میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے کوئی بھی مسلمان جب بالغ ہو چکا تو اب نماز اس پر فرض ہے، تو جو نمازیں رہ گئیں چند دنوں کی ہیں، چند مہینوں کی ہیں، چند سالوں کی ہیں، جو بھی ہیں ان کا شمار کر لیں، حساب لگا لیں۔ ان میں جو فرائض ہیں ہر نماز کے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر 3 وتر، ان کو آپ نے ان کی قضا پڑھنی ہے، یعنی یہ فرائض جو ہیں اور وتر جو ہیں یہ پڑھنے ہیں آپ نے۔ تو بس اس کا ایک سادہ سا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے دن آپ نے کاؤنٹ کیے اتنے دن تک آپ روزانہ فجر کے ساتھ فجر کے 2 فرض پڑھ لیں، فجر کے اوقات میں، ظہر کے اوقات میں، ظہر کی نماز سے پہلے یا بعد میں، جب باقی نماز سنن وغیرہ پڑھ چکے ہوں تو ظہر کی جو قضا رہتی ہے وہ 4 فرض پڑھ لیں، عصر میں اسی طرح 4 فرض پڑھ لیں، پھر مغرب میں 3 فرض پڑھ لیں، پھر عشاء میں 4 فرض اور 3 وتر پڑھ لیں۔ تو یوں آسانی کے ساتھ جتنے دن آپ نے کاؤنٹ کیے، بالفرض 10 دن تھے، تو 10 دن جب آپ اس طرح پڑھیں گے قضا نمازیں، تو آپ کی 10 دن کی وہ قضا نمازیں آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائیں گی، یعنی آپ نے وہ اب قضا کے طور پر پڑھ لی ہیں۔ تو یوں ان کو قضا کے طور پر پڑھنا یہ ضروری ہے، اس کے علاوہ ایسا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں وہ جو فوت شدگان ہوتے ہیں ان کے حوالے سے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ لقمان بھائی اگر کوئی ناراض ہو جائے اور گھر میں یا آپس میں ناراضگی دور کرنی ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ جس کے لیے میں عرض کرتا ہوں، ایک تو درود پاک کی آپ کثرت کریں، اور دوسرا یا ودود یا رؤوف یا رحیم اس کو پڑھ کر دم کر دیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اگر کوئی ناراض ہے تو گھر میں خاص طور پر آپس میں محبت الفت قائم ہو جائے گی۔ خرم شہزاد صاحب ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ایک لسنر نام نہیں لکھا، کہتے ہیں ساری ٹیم کو سلام۔ جی ساری ٹیم کی جانب سے آپ کو بھی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بھائی قرآن پاک میں کن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر ہوا ہے؟ جی نام کے ساتھ تو صرف سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کا ذکر ہے سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں، لیکن مجموعی طور پر سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تذکار پاک مختلف صورتوں میں، آیات بینات میں کئی مقامات پر موجود ہیں، خصوصاً رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تذکرے کہ اللہ ان سے راضی اور یہ سب اللہ سے راضی، یہ تذکرے موجود ہیں۔ اسی طرح سورہ فتح کا میں نے ذکر کیا، تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا تذکرہ تو جا بجا ان ہستیوں کے لیے موجود ہیں۔ پھر ان ہستیوں کے لیے جنت کا وعدہ موجود ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے اللہ کی طرف سے جنت، بھلائی، خیر ہی کا وعدہ ہے۔ تو یوں سارے صحابہ کرام خیر پر موجود ہیں، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہم خیر ہی کے ساتھ اچھے لفظوں کے ساتھ ہی تذکرہ کرتے ہیں، اور سارے صحابہ کرام بھلائی کا منبع ہیں، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ کے مطابق سبھی کے سبھی صحابہ کرام نجوم ہدایت ہیں، اصحابی کا نجوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے تمام صحابہ کرام ستارے ہیں، روشن، چمکتے دمکتے، تم کسی سے بھی روشنی حاصل کر سکتے ہو۔ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے، سیدھے راستہ حاصل کر لو گے۔ اور قرآن مجید میں بھی ہم یہی دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما۔ اور صحابہ کرام کا سیدھا راستہ ہے، نبیوں کا سیدھا راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم ہیں۔ تو یوں
سبھی صحابہ کرام رضوان تعالی علیہم اجمعین کے تذکار پاک جو ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، حتیٰ کہ کتب سماویہ میں موجود ہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ میرا جو صحابی جس بھی خطۂ ارض پر وصال پائے گا، شہادت یا وفات ہوگی، فرمایا کل روز محشر وہ اس خطۂ ارض کے لیے، اس زمین، اس علاقے والوں کے لیے عظیم رہنما اور نور، روشنی بن کر اٹھے گا۔ تو یوں صحابہ کرام سبھی کے سبھی نور ہیں، سبھی کے سبھی روشنی کا مینارہ ہیں، سبھی کے سبھی نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کریں گے ہم انشاءاللہ روشنی بھی پا لیں گے، ہدایت بھی پا لیں گے، سیدھا راستہ بھی پا لیں گے۔ تو اسی لیے ہم سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خیر کے ساتھ، اچھے لفظوں کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم لکمان صاحب جی، وعلیکم السلام، کہتے ہیں تہجد کی نماز کی تفصیل بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات میں جو تہجد کی نماز ہے، فرمایا یہ آپ کے لیے اضافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ فرض تھی، 6 نمازیں آپ پر فرض تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، تہجد ادا فرمایا کرتے تھے، اور عام طور پر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق آپ تہجد کے وقت 11 رکعات ادا فرمایا کرتے تھے پورا سال، اور پھر اس میں 8 رکعات جو ہیں وہ تہجد کی ہوتی تھیں، اور 3 رکعات جو ہیں وہ وطر، عشاء کی نماز کے جو وطر ہیں، عام طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کو صبح تہجد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو یوں 8 رکعات جو ہیں کم از کم یہ تہجد کی، 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 4 بھی، لیکن 8 رکعات جو ہیں یہ پڑھی جا سکتی ہیں تہجد کی، اور نفلی عبادت ہے، بہت اس کا ثواب ہے، کیونکہ یہ سحری کے وقت میں آتی ہے، دن کے آغاز سے پہلے آ جاتی ہے، تو وہ ایسا وقت ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت قریب ہوتی ہے، ندا آ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بھی فریاد کرنے والا میں اس کی فریاد پوری کروں۔ تو بہت ہی بابرکت اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے اس وقت نفل نماز تہجد پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے سنت بھی ہے اور نفلی عبادت بھی ہے، اور بہت ہی باعث برکت ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ اپنا نام لازمی لکھا کریں تاکہ ہم اناؤنس کر سکیں۔ اور ہمارے ایک اور لسنر غالباً فیض الحسن صاحب ہیں، کہتے ہیں فیض الحسن کا معنی کیا ہے؟ جس کا لفظی معنی ہے حسن کا فیض، سیدنا امام حسن علیہ السلام کا فیض کہہ لیں تو بہت بہتر بات، اور حقیقت بھی یہی ہے، سیدنا امام حسن علیہ السلام کا فیض، اور وہ ہم سب کو مل جائے تو کیا ہی بات ہے، بہت خوبصورت نام ہے۔ محمد نواز صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ناک اور کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں، یعنی اس سے روزہ تو نہیں کہیں ختم ہو جاتا، روزہ جاتا تو نہیں رہتا؟ تو اس کے بارے میں جمہور فقہا ان کا موقف یہ ہے، اور علت بھی انہوں نے بیان کی، کہ جب ہم کان میں یا ناک میں دوائی ڈالتے ہیں تو ناک اور کان کے سے ایسی نالیاں ہیں متصل جو حلق میں جاتی ہیں، تو جب ناک اور کان میں ہم دوائی ڈالتے ہیں تو پھر وہ حلق میں اگر دوائی جائے گی اس وجہ کی بدولت، اگر یہ وجہ ہے، تو پھر ناک یا کان میں دوائی ڈالنے کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، جاتا رہے گا۔ تو اس وجہ سے فقہا نے لکھا کہ اس طرح کان میں یا ناک میں دوائی ڈالنا کہ اگر وہ حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو، حلق تک چلی جائے، تو پھر وہ روزہ جو ہے فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ زرعی بہادر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور بہت دلچسپ سوال پوچھا ہے۔ ان کو غالباً اپنے پیپرز کی فکر ہے، کہتے ہیں 9th کے پیپر پنجاب میں کب ہوں گے؟ واللہ عالم، ابھی جو سننے میں آیا اس کے مطابق شاید رمضان المبارک مئی میں یا پھر عید کے بعد ہوں۔
لیکن کنفرم نہیں۔ جی ناظرین و سامعین، آپ کے جو سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں، وظائف آپ کو عرض کیے جاتے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دیگر پروگرام جو ہیں یاد الہی کے وہ موجود ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی YADSPACE یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ مختلف موضوعات پر جو پروگرامز موجود ہیں ان سے آپ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا نبیل صاحب نے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں ڈی ٹائپ سے ہوں۔ جی شکریہ آپ کا، آپ ہمیں سماعت کرتے ہیں اور فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ غالباً حریم فاطمہ ہیں، کہتے ہیں کہ حریم فاطمہ کا معنی بتا دیں، اور السلام علیکم کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ حریم کا معنی ہے حرمت والی، پاکیزہ، فاطمہ آگ سے بچنے والی، آگ سے بچانے والی، آگ سے دور رہنے والی، تو خوبصورت نام ہے۔ زین صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست کو بواسیر ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں انجیر سے بھرا ہوا ایک تھال پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کھاؤ، تو ہم نے کھایا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک انجیر جنت کا میوہ ہے، اسے کھایا کرو، بے شک یہ گنٹھیا اور بواسیر کو ختم کرتا ہے۔ یعنی گنٹھیا ہو، جوڑوں کے درد ہو، بواسیر ہو، ان میں انجیر کا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق شفا کا باعث ہے۔ انجیر کھائیں، اس کے ساتھ ساتھ یا شافی الامراض اور درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا کاشف صاحب نے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خالد گلزار پوری صاحب ہے ہمارے ساتھ، یہ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے۔ جی شکریہ۔ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران کسی قسم کا کوئی خیال آ جائے تو نماز قضا تو نہیں ہو جاتی؟ جی قضا نہیں ہوتی۔ قضا کا تو مطلب یہ ہے کہ جو نماز وقت پر نہیں پڑھی، وقت گزر گیا، تو پھر اس کو جو فرائض ہیں یا واجب ہے وہ ادا کرنا، یہ قضا نماز ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال پوچھا ہے، تو خود بخود اگر کوئی وسوسہ آئے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں، لیکن اگر آپ سوچ رہے ہوں، آپ کسی طرف ذہن لے جائیں اور وسوسوں کی طرف خود مائل ہو جائیں، تو پھر اس پر گرفت ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ طہارت اچھی ہو، اچھے طریقے سے طہارت کی جائے، پاکیزگی اختیار کی جائے، وضو اچھا کیا ہوا ہو صحیح طریقے کے مطابق، اور پھر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور جو پڑھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اس کے معانی پر غور کریں، انشاءاللہ خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ تو جو وسوسے خود بخود آتے ہیں ان پر گرفت نہیں۔ محمد وسیم صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ۔ ایک ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے آپ نے جو سوال کیا ہے محبت کے بارے میں، تو قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اللہ کی محبت ایک بندہ مومن کے لیے سب سے زیادہ ضروری، والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، دیگر ہستیوں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، حتیٰ کہ عام محبت ہیں، مثلاً والدین کے دل میں اولاد کی محبت، اولاد کے دل میں والدین کی محبت، میاں بیوی کی آپس میں محبت، تو یہ محبتیں بھی فطری ہیں۔ جو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق محبت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس محبت کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق پھر نکاح کیا جائے، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو پھر صبر کیا جائے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناصر صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، شکریہ۔ تہجد کا وقت انہوں نے پوچھا کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے؟ اس میں یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سو جائیں، جیسے ہی آنکھ کھلے وہ تہجد ہی کا وقت ہے، لیکن زیادہ افضل، زیادہ بہتر یہ ہے کہ تیسرا حصہ، یعنی رات کے 3 حصے کریں۔ اگر 12 گھنٹے رات ہے تو جو 8 گھنٹے گزرنے کے بعد جو تیسرا حصہ ہے اس میں تہجد پڑھنا، یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ باعث برکت ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عشاء کے بعد آپ سوئے ہیں، جب آنکھ کھلی اس سے تہجد کا وقت شروع ہوا، اور صبح
صبح صادق سے پہلے تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک تہجد کا وقت ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ کے جو سوالات کے جوابات آپ کو عرض کیے جاتے ہیں، وظائف عرض کیے جاتے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی YADESPECILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ آپ دین اسلام سے متعلق مختلف موضوعات پر جو یاد الہی پروگرامز ہیں، سوالات کے جوابات ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔